روزے کی حالت میں دانت نکالنا کیسے ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مریض تک ہے کہ اگر اس کے دانت نے تکلیف کی ہے اور اگر افطاری وقت تک انتظار کر سکتا ہے تو پھر تو بہتر ہے، لیکن دانت میں یا داڑھ میں ایسا درد ہے کہ درد ناقابل برداشت ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ دانت کو نکال سکتا ہے۔ اب دانت نکلا ہے تو یہ بات پہلے بھی عرض کر چکی تھی کہ جسم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اب ڈاکٹر کے پاس وہ گیا ہے، اس نے انجیکشن لگائے ہیں، جب دانت اس کا اکھڑ گیا ہے اب ظاہر بات ہے اس سے خون نکلے گا، تو اب ہم نے خون کی مقدار کو دیکھنا ہے کہ وہ مقدار اس کی حلق میں اتری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ مقدار اس کے خون میں جو حلق میں اتر چکی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حلق میں اس کی رطوبت جا چکی ہے یا آمیزش پہنچ چکی ہے، محسوس ہو چکا ہے، اس لیے کہ تھوک کا ذائقہ نہیں ہے لیکن خون کا ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے، اب ہم نے اس کو تھوکنا ہے۔ جب ہم نے تھوک لیا تو اس میں ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ تھوک کا غلبہ زیادہ ہے یا خون کا غلبہ زیادہ ہے۔ اگر خون کا غلبہ زیادہ ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر تھوک کا غلبہ زیادہ ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور یہ جو روزہ فاسد ہوا ہے حلق میں خون جانے کی وجہ سے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا ہوگی۔ اور قضا کا مسئلہ آپ نے سن لیا ہے کہ قضا ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، اس میں کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے، رمضان کے 29 روزے ہیں یا 30 روزے ہیں، اب اس نے ایک ہی رمضان میں دو روزوں کو توڑ دیا، آمدن قصدن توڑ دیا ہے، یعنی جان بوجھ کے نہیں توڑا، قصدن توڑا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ایک رمضان کے اگر 4 روزے بھی وہ قصدن کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، قصدن جان بوجھ کے توڑ لیا یا جان بوجھ کے اس نے کوئی چیز کھا لی پی لی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں جتنے بھی اس نے روزے توڑے ہوں گے وہ قضا کے طور پہ، کفارے کے طور پہ اتنے روزوں کا کفارہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دینا یا 2 ماہ پہ در پہ روزے رکھ لینا، یہ مکمل روزوں کا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک ہی رمضان میں اس نے 10 روزے بھی توڑ لیے ہیں، قضا نہیں کفارے کے طور پہ، یعنی جان بوجھ کے اس نے کھا پی لیا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایک رمضان میں جتنے بھی وہ روزے توڑے گا تو کفارے کے طور پہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یہ 60 مساکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک رمضان میں ایک روزہ توڑا، اس کے 60 علیحدہ روزے رکھنے ہیں اور پھر 60 مساکینوں کو علیحدہ کھانا کھلانا ہے، بلکہ ایک رمضان میں جتنے بھی وہ روزے توڑے گا جان بوجھ کے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ کفارہ ایک روزہ ہی اس کا ادا ہوگا۔ یعنی ایک روزے سے مراد یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنا پڑیں گے، یہ 60 مساکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسے، جس طرح یہ 2023 ہے، اب 2022 میں یا 2021 میں اس نے روزوں کو کھایا ہے، یعنی جان بوجھ کے اس نے روزوں کو توڑا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہر سال کے وہ علیحدہ کفارے کے طور پہ روزے رکھے گا، یعنی 2020 کا علیحدہ کفارہ ہوگا، 2021 کا علیحدہ کفارہ ہوگا اور 2022 کا علیحدہ کفارہ ہوگا، یعنی ہر سال کا وہ علیحدہ کفارہ ہوگا۔ اس میں سب سے بہتر مسئلہ جو یعنی فقہا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو قدرت ہے یعنی روزہ رکھنے کی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پھر گنجائش نہیں بنتی کہ وہ 60 مساکینوں کو کھانا کھلائے، اس لیے کہ یہ اس کو سزا مل رہی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے اس روزے کو توڑا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہ در پہ 60 روزے متواتر رکھے گا۔